انسان کے لیے سب سے بڑا مقام امام کی نصرت ہے کہ انسان امام کا خادم ہو اور امام کا ناصر ہو۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ناصرین امام میں سے قرار دے۔ صادق آل محمد سلام اللہ علیہ آرزو کرتے ہیں کاش کہ میں امام زمان کو درک کرتا اور ان کی خدمت کرتا۔ سوال یہ ہے کہ امام کی نصرت کی شرائط کیا ہیں، یا وہ کون سے لوگ ہیں جن کو امام کی نصرت کا شرف حاصل ہوتا ہے، ناصرین امام کی صفات کیا ہیں۔ پہلی شرط نصرت امام کی معرفت امام ہے۔ بے معرفت انسان اگر امام کے ساتھ بھی ہو تو اسے یہ شرف حاصل نہیں ہوگا۔ تاریخ میں اس کی مثالیں بہت زیادہ موجود ہیں۔ با معرفت انسان اگر امام کی زیارت نہ بھی کرے تب بھی امام کا ناصر ہے۔ کچھ لوگ امام کو چاہتے ہیں فقط اپنی ذات کے لیے، اپنے شخصی فائدے کے لیے۔ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا متل فرج، مولا فرج کب حاصل ہوگی، امام کا ظہور کب ہوگا؟ امام نے فرمایا انت ممن ترید الدنیا، تو اس فرج سے دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کو چاہتا ہے، یعنی اپنے امام کو بھی چاہتا ہے تو دنیا کی خاطر۔ من عرف هذا الامر فقد فرج عنه، امام نے فرمایا جو اس امر امامت کی معرفت رکھتا ہے اسے تو فرج حاصل ہے۔ بس بدون معرفت امام اگر انسان امام کے ہمراہ بھی ہو، امام کے ساتھ بھی ہو، تو گویا امام کا حضور اس نے درک نہیں کیا، امام کے ساتھ نہیں ہے، اس کے لیے امام غائب ہے۔ اور جو امام کی معرفت رکھتا ہے، امام غائب بھی ہے، وہ امام کے محضر میں ہے، اسے امام کا حضور اور غیاب میں اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ آیت اللہ انصاری ہمدانی سے پوچھا گیا امام کی خدمت میں ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو قبلہ فرماتے ہیں جب امام کا حضور اور غیاب تمہارے نزدیک کوئی فرق نہ رکھتا ہو، یعنی تم ہر وقت خود کو امام کے حضور میں سمجھو، محضر امام میں ہر وقت خود کو سمجھو، تو گویا تم امام کی خدمت میں ہو اور گویا تم حقیقی امام کی معرفت رکھتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ امام کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ امام کی معرفت یہ نہیں ہے کہ امام کے نام سے واقف ہوں، جی امام کے باپ کے نام سے واقف ہوں، امام کی تاریخ کو جانتے ہوں، یہ معرفت امام نہیں ہے، یہ معرفت امام نہیں ہے۔ معرفت امام یہ ہے مقام امامت سے آشنائی ہو، مقام امام سے انسان واقفیت رکھتا ہو۔ جی امام کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ جب انسان خود کو امام کا مطیع اور تابع بنا دے گا، جب انسان مطیع امام بن جائے گا تو اسے امام کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ دوسری شرط کیا ہے نصرت امام کی؟ دوسری شرط ہے عشق اور محبت امام، یعنی انسان کا شب و روز اپنے امام کی یاد میں گزرتا ہو، وہ جس کے 24 گھنٹے اپنے امام کی یاد کے بغیر گزر جائیں، وہ کیسا امام کا ناصر اور کیسا مددگار ہے۔ اب امام کی محبت ہمارے دل میں کیسے پیدا ہو؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ ہمارے امام ہم سے کتنا محبت کرتے ہیں، رأفت اور محبت امام کو سمجھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے امام سے ہر روز گفتگو کریں، خلوت کریں۔ عرفا فرماتے ہیں ہر روز 24 میں سے آدھا گھنٹہ تنہائی میں بیٹھ جائیں، اپنے امام سے گفتگو کریں۔ سید کریم کفاش ہر ہفتے امام کی زیارت ان کو حاصل ہوتی تھی۔ ایک دن امام نے پوچھا سید کریم کفاش اگر تم مجھے نہ دیکھو تو، عرض کرتا ہے مولا پھر تو میں مر جاؤں گا۔ فرمائیے یہی تمہاری تڑپ اور محبت ہے جس کی وجہ سے تجھے ہماری زیارت حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ تڑپ اور محبت تمہارے دل میں نہ ہوتی تو شاید ہماری زیارت کا شرف بھی تمہیں حاصل نہ ہوتا۔
تیسری شرط ہے نصرت امام کی امید. جو امام کا ناصر ہوتا ہے وہ کبھی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہوتا. اگرچہ غیبت امام میں تشیع نے بہت سخت امتحان سے گزر رہی ہے اور گزرنا ہے، بہت سخت امتحان. یہ امتحانات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ امتحان تمہیز کے لیے ہیں کہ مومن خالص منافق سے جدا ہو جائیں گے. انسان مومن منافق اور کفار سے الگ الگ ہو جائیں گے، اور جو حقیقی مومن ہیں وہ جدا ہو جائیں گے. لوگ خالص ہوں گے، جو منافق ہیں ان کا گروہ بھی الگ ہو جائے گا، تاکہ شیعہ خالص ہوں. تو ان ایام میں انسان زمان غیبت میں امید کا دامن نہ چھوڑے. تشیع نے تو بہت سخت وقت گزارا ہے. اور چوتھی شرط نصرت امام کی یا ایک امام کے ناصر کی صفت کوشش اور تلاش ہے. وہ ہر وقت اپنے امام کے لیے آمادہ رہتا ہے اور دوسروں کو بھی آمادہ کرتا ہے. ہر وقت خود بھی آمادہ ہے، دوسروں کو بھی آمادہ کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی آمادہ کر رہا ہے، اور پورے جہان کو آمادہ کر رہا ہے امام کے ظہور کے لیے. وہ پورے جہان سازی کرتا ہے. پہلے اپنی شخصیت سازی کرتا ہے، پھر جہان سازی کرتا ہے. اب دعا کے ذریعے، کام کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے لوگوں کو امام کی طرف بلاتا ہے. تو جن میں یہ 4 صفات ہوں گی وہ دراصل امام کے ناصر ہوں.